الرجیم خان کے دوسرے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ذلت آمیز مظالم سے نجات دی اور دوسری قوموں پر فضیلت دی، لیکن یہ بدکاریوں کے مرتکب ہو گئے۔ پھر اللہ نے منکرین کی تباہی کا احوال بتایا اور فرمایا کہ آخرکار سب کے لیے ایک فیصلے کا دن مقرر ہے، جب کوئی رشتہ کسی کے کام نہ آئے گا اور نہ اس اللہ کی رحمت کے سوا کہیں سے کوئی مدد مل سکے گی۔ اس کے بعد سورۃ الدخان کے تیسرے رکوع فرماتے ہیں کہ اہل دوزخ کی غذا زرقوم اور مشروب ان کا رس ہوگا، جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں کے اندر کھلبلی مچا دے گا، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو گھسیٹ کر جہنم کے وسط میں لے جاؤ اور ان کے سروں پر کھولتا پانی ڈالو اور ان کو کہہ دو کہ اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھو۔ یہ سب وہ ہے جس کا تم یقین نہ کرتے تھے۔ اس دن اصحاب تقوی نفیس پوشاکیں پہنے جنت میں ہوں گے، انہیں ہر قسم کے میوے عطا کیے جائیں گے اور وہاں کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ یہ سب کچھ انہیں پروردگار اس مہربان رب کے فضل سے عطا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کے آرڈرز اینڈ رولز پہ بات چل رہی تھی اور بات جا ٹھہری آرڈر 6 رول 16 اسٹرکنگ آؤٹ پلیڈنگز یعنی اخراج پلیڈنگز کے حوالے سے۔ آرڈر 6 رول 16 ایک عدالت کو بااختیار بناتا ہے کہ کارروائی کے کسی بھی مرحلے پر وہ اخراج یا ترمیم اسٹرکنگ آؤٹ کرنے کا حکم صادر کرے جب کوئی معاملہ جو غیر ضروری ہو، متعلقہ نہ ہو، لغو ہو، سکینڈل پیدا کرتا ہو، مقدمے میں دقت کا باعث بن رہا ہو یا مقدمے میں تاخیر کا باعث بن رہا ہو، تو عدالت سے اسے اسٹرک آؤٹ عدالت کر سکتی ہے یا اس کی ترمیم کا اختیار ہے آرڈر 6 رول 16 کے تحت۔ اب بات جا ٹھہرتی ہے ایک معاملے پہ کہ ایک فریق دوسرے فریق کی پلیڈنگ میں ترمیم یا درستگی کروانے کا حق رکھتا ہے۔ ایسی پلیڈنگ جو غیر ضروری حد تک آمیز ہو تو بذریعہ درخواست آرڈر 6 رول 16 کے تحت اپلیکیشن دے کے اس کی درستگی کروا، اور عدالت از خود بھی ایسا کر سکتی ہے۔ آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو پی ایل جے 2006 لاہور ہائی کورٹ پیج 550 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب جہاں تک ہم سکوپ دیکھنا چاہیں آرڈر 6 رول 16 کا، تو عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ فریقین کی مرضی کے خلاف عدالت از خود بھی اپنا اختیار جو ہے وہ استعمال کر سکتی ہے اور کسی فریق کی درخواست کے اوپر بھی اپنا اختیار استعمال کر سکتی ہے اور حکم صادر کر سکتی ہے۔ کیونکہ اگر کوئی معاملہ غیر ضروری ہے، سکینڈلیس ہے، پریجوڈائز کرتا ہے، ڈیلے کر دیتا ہے اس پورے مقدمے کو، تو اس کو اس حصے کو اسٹرک آؤٹ کر دینا چاہیے۔ اب اس بات کو اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں،
اب آرڈر 6 رول 16 کے تحت کسی بھی مرحلے پر کوئی غیر ضروری لغو امر جس سے مقدمے کی ٹرائل میں تاخیر ہو، وقت کا ضیاع ہو یا طرفداری کا کوئی امکان بنتا ہو، اس کو معروضات سے نکال دینے کا حکم دیا جائے۔ آرڈر 6 رول 16 کے تحت فریقین مخالف فریق کے خلاف پلیڈنگز کے اندر ترمیم کے لیے درخواست دے سکتے ہیں، جبکہ رول 16 جو ہے وہ اس بات کے حوالے سے بھی ایک عدالت کو بااختیار کر دیتا ہے کہ وہ خود اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اسٹرائکنگ آؤٹ کرنے کا حکم جاری کر سکتی ہے۔ میرے دوستو یاد رکھیے گا کہ آرڈر 6 رول 16 کا تعلق ان ترمیم سے متعلقہ ہے جو ایک فریق اپنے مخالف فریق کی پلیڈنگز میں چاہتا ہے، جبکہ رول 17 کے اندر جو کمپلینٹ کا ذکر آتا ہے وہ خود اپنی ہی پلیڈنگز میں ترمیم کے لیے ایک فریق جو ہے وہ اپلیکیشن دیتا ہے، جبکہ رول 6 از خود بھی عدالت کے پاس اختیار ہے کہ بغیر درخواست کے اوپر بھی از خود وہ اسٹرک آؤٹ کرنے کا آرڈر جاری کر سکتی ہے، ترمیم کا حکم دے سکتی ہے۔ اس بات کو پی ایل ڈی 1989 کوئٹہ ہائی کورٹ پیج 21 میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ اس بات کی اسپرٹ یہ ہے کہ کوئی فریق اپنی پلیڈنگ جس طرح مرضی تحریر کرے، لیکن وہ پلیڈنگز کے جو رولز ڈرا کیے گئے ہیں آرڈر 6 کے اندر ان کی خلاف ورزی نہ کرے، کوئی لغو بات نہ کرے، کوئی سکینڈلیس بات نہ کرے، کوئی طرفداری کی بات نہ کر جائے۔ اور آرڈر 6 رول 16 کی روح سے متعلقہ فریق کی مرضی کے خلاف بھی وہ نہ چاہے پھر بھی عدالت پلیڈنگز کے اندر اس حصے کے اخراج یا ترمیم کا حکم دے سکتی ہے۔ اس بات کو پی ایل ڈی 1994 لاہور ہائی کورٹ پیج 359 نے بھی ڈسکس کیا تھا۔ اور کوئی فریق اس فیکٹ کے اوپر اپلیکیشن بھی 6/16 کی دے سکتا ہے کہ اس کے مخالف کی پلیڈنگز میں غیر ضروری سکینڈل سے بھرپور مواد ہے، جس کی وجہ سے مقدمے میں دعوے میں تعصب اور تاخیر پیدا ہو سکتی ہے۔ اس حصے کو اس کی پلیڈنگ سے حذف کر دینا چاہیے۔ قرین انصاف ہے یہ بات۔ اس بات کو پی ایل ڈی 1989 کوئٹہ ہائی کورٹ پیج 21 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ آج خود بھی عدالت کروا سکتی ہے بغیر اپلیکیشن کے بھی۔ اس بات پہ اگر آپ بنیاد دیکھنا چاہیں تو پی ایل ڈی 1978 لاہور ہائی کورٹ پیج 679 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور جب قابل اعتراض حصے کو انڈیکیٹ ہو کے علیحدہ ہو گیا ہے تو صرف وہی حصہ اسٹرائک آؤٹ ہوگا، صرف وہی حصہ اسٹرائک آؤٹ ہوگا۔ اور جب قابل اعتراض حصہ تمام پلیڈنگ سے علیحدہ نہ کیا جا سکتا ہو تو پھر تمام کی تمام پلیڈنگز جو ہیں وہ اسٹرک آؤٹ کر دی جائیں گی۔ عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ کہہ دے کہ یہ پلیڈنگز جو ہے مبنی پر سکینڈل ہے، مبنی پر غیر ضروری مواد ہے، اور اسی بنیاد پہ کرنے کے لیے وہ غیر ضروری مواد ہونا چاہیے، پریشان کن اور سکینڈلیس مواد ہونا چاہیے۔
عدالت کو ایک ایسا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے جس کی وجہ سے رسوا کن سکینڈل پیدا کرنے والا مواد استعمال کیا جا سکے، اور رسوا کن مواد جب بھی کسی دعوے میں شامل کیا جائے گا تو اس کو حذف کر دینا جو ہے، اس کو حذف کیا جانا قرین انصاف ہے۔ غلیظ اور غیر شائستہ معاملات پلیڈنگ سے حذف ہو جانے چاہیے، اور حذف کیے جانے والا معاملہ ایسا معاملہ ہونا چاہیے جس کے متعلق کوئی داد رسی مطلوب نہ ہو، جسٹ دوسروں کی کردار کشی کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن عدالت جب ایسا معاملہ، خواہ وہ غیر شائستہ ہے یا وہ غیر معیاری ہے، لیکن اس معاملے کی وجہ سے کوئی فیکٹ ان ایشو مارک آؤٹ نہیں کیا جائے گا، یہ ایک نیچر ہے، اس کی اسکوپ ہے۔ اس بات کو بنیاد بناتے ہوئے آل انڈیا رپورٹر 1944 کلکتہ ہائی کورٹ پیج 72 نے ڈسکس کیا تھا۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس بات کو پی ایل ڈی 1970 تو اس بات کو پی ایل ڈی 1970 سپریم کورٹ پیج 350 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا، اور 1997 سی ایل سی پیج 1453 میں بھی اسی بات کو ڈسکس کیا گیا، اور پی ایل جے 2006 لاہور ہائی کورٹ پیج 550 میں بھی اسی بات کو ڈسکس کیا گیا۔ اور اسی بات کو اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں – 1989 کوئٹہ ہائی کورٹ پیج 21 جو ہے وہ اسی حوالے سے ہمیں انٹرپریٹیشن دے دیتا ہے، اور اس بات کو اس بات کی مزید جو ہے اگر آپ امینڈمنٹ دیکھنا چاہیں تو 1995 سی ایل سی پیج 150 اس بات پہ انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے، اور اسی بات کو بڑے اچھے انداز سے 1997 سی ایل سی پیج 1453 میں ڈسکس کیا گیا تھا، اور واضح کر دیا گیا تھا کہ کسی بھی سٹیج کے اوپر ایک عدالت کسی مقدمے میں غیر ضروری لغو، طرفداری والا یا دقت پیدا کرنے والا جو مواد ہے اس کو نکلوا سکتی ہے یا اس کی ترمیم کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھا سٹیکنگ آؤٹ پلیڈنگز کا کانسیپٹ جو کہ آرڈر 6 رول 16 ہمیں دے رہا ہے، اور نیکسٹ انشاءاللہ ہم امینڈمنٹ آف پلیڈنگز انڈر آرڈر 16 جو ہے، یعنی ایک پلیڈنگز کے اندر ترمیم، اپنی پلیڈنگز کے اندر ترمیم جو ہے وہ کس طرح سے 16 میں تو رول 16 میں تو دوسری پارٹی کی جو پلیڈنگز ہیں اس میں ترمیم کروائی جاتی ہے، لیکن اب اپنی ذاتی کسی پارٹی کی جو پلیڈنگز ہیں اس کی ترمیم کا جو طریقہ کار ہے، جو کہ آرڈر 6 کے رول 17 میں ڈسکس کیا گیا ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بات کرتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں۔